بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج برطانوی عدالت نے الطاف حسین کو اس مقدمے سے بری کر دیا جو کہ 2016 میں قائم ہوا تھا۔ آپ ذرا امیجن کیجئے، 2016 اگست میں الطاف حسین نے ایک تقریر کی اور متحدہ قومی موومنٹ کے تمام لوگ، تمام لیڈر، اس وقت تو یہ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وغیرہ نہیں بنی تھی، ایک ہی تھی، تو ان کے تمام لیڈر جو ہیں وہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں انتہائی اشتعال انگیز تقریر کی حکومت پاکستان کے خلاف، اور پھر اپنے ورکرز کو کہا کہ آپ جا کے ان ٹی وی چینلز کو ان پہ حملہ کریں، ان کو توڑ دیں۔ نتیجہ یہ کہ جیو کے علاوہ 2-3 اور ٹی وی چینلز کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ٹی وی چینلز کا بڑا نقصان ہوا، ان کے کیمرے توڑے گئے، زد و کوب کیا گیا لوگوں کو، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی یہاں پہ۔ اب یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں کہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کا تو ایک تقریر اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو نکلا، جہاں حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، وہ بالکل سامنے ہے۔ یعنی آپ تقریر کہہ رہے ہیں کہ اشتعال انگیز تقریر تھی، دہشت گردی کا، اس میں دہشت گردی کی حمایت یا ہوا دینے والی تقریر تھی، اور دوسری طرف وہیں اس کا رزلٹ بھی سامنے آ گیا، تو اس میں شک تو رہا ہی نہیں۔ لیکن پہلے تو اس تقریر کے اردو متن کو لے کے جو اخبارات وغیرہ میں موجود تھا، اس کو لے کے برطانیہ میں برطانوی پولیس لگی رہی 2 سال تک کہ جی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، وہ دیکھا جائے گا، پھر ترجمہ کر کے تو اس کو انالائز کیا جائے گا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس معاملے میں ارجنسی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے خلاف جرم کرے گا، پاکستان کی دولت لوٹ لے، پاکستان میں قتل و غارت کرا دے، یا پاکستان میں وہ کوئی کسی قسم کی تباہی مچا دے، اگر وہ برطانیہ میں ہے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے تحفظ مل جائے گا، کیونکہ وہ ان کے لیے کارآمد آدمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب کہ کراچی کا امن اس حد تک خراب تھا کہ روزانہ 2-2 ہزار تک بھی لاشیں اٹھتی رہیں۔ یہ وہ دن تھے جب کہ یہ الطاف حسین پورے زور سے، پورے طاقت سے اور پورے اپنے، آپ کہہ لیجیے، اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے متحدہ موومنٹ کے اپنے ایک ہٹ بریگیڈ کے ذریعے کراچی میں قتل و غارت کرواتا تھا۔ کراچی کا امن تباہ کیا ہوا تھا۔ کس کے لیے؟ وہی باہر کے اعلی کار جو اس کو خرچہ دیتے ہیں، جو اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ، اس کے تو کوئی شبہ نہیں رہا ہوا۔ خود مختلف ان کے لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ اس بات کا اعادہ کیا، بتایا کہ بھارت سے پیسہ ٹرانسفر ہوتا تھا۔ سمجھ سو کہ یہ مصطفیٰ کمال جو کہ ان سے علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ علیحدگی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص جو ہے الطاف حسین، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے اور بھارت سے ملا ہوا ہے۔ اس کا مصطفیٰ کمال نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں اس نے بتایا تھا کہ دبئی میں میٹنگ ہوئی، اس میں ڈاکٹر اشرت العباد اور دوسرے ان کے لیڈرشپ سارے موجود تھے، اور وہاں یہ الطاف حسین نے جو ریکوائرمنٹ دی تھی وہ یہ تھی، ڈسکس ہوئی کہ جو پیسہ بھارت سے ان کو ملا ہے، اس میں منی لانڈرنگ یا پیسہ وہاں سے آنے کا یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکا جانا چاہیے، اور تاکہ ان کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ہم اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اب 2016 میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو حکومت پاکستان برطانیہ سے درخواست کرتی ہے کہ اس نے یہ تقریر کی ہے اور یہ دہشت گردی کروائی ہے جس سے چینلز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ تقریر کا متن، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ترجمہ، اور پھر اس کو کہا گیا جی اس کا ایگزامینیشن ہوگا۔ یہ مقدمہ 7 سال سے یوں پڑا ہوا تھا۔ اچانک اس کی کچھ دن پہلے تاریخیں شروع ہو گئیں،
اور پھر تاریخ شروع ہونے کے بعد یہ 6-7 سال پرانا مقدمہ جو ہے وہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا ہر وہ چور دشمن جو بھی یہاں پہ تباہی پھیلانا چاہے وہ برطانیہ میں محفوظ ہے، لیکن برطانیہ اس کو بالکل فارغ نہیں رکھتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کو بالکل آزاد نہیں کرتے، اس کو کسی نہ کسی طرح دبا کے رکھتے ہیں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ الطاف حسین نے لازماً اپنی سروسز دوبارہ پیش کی ہوں گی، کیونکہ آپ نے بعض اس کی کلپس دیکھی ہوں گی جہاں وہ تقریباً بھیک مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دیں، مجھے خرچہ دیں، میرے برے حالات ہیں، اپنے لوگوں کو، ورکرز کو اپیل کر رہا ہے کہ وہ دیں پیسے، پھر وکیل بھی کرنا ہے، مقدمہ لڑنا ہے، ان کے اخراجات بھی ہیں۔ تو ان حالات میں برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کنٹرول کرتی ہیں کیسز۔ یہ جج وغیرہ جو ہیں بکواس ہے وہاں، جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں انصاف ہے، انصاف وغیرہ کوئی نہیں۔ ملک کے مفادات ہیں، ان کے اپنے انٹیلیجنس کے مفادات ہیں۔ انٹیلیجنس جب بتا دیتی ہے کہ اس بندے کو سزا دینی ہے تو قانون ہے نہیں ہے، وہ سزا پاتا ہے، اور جب انٹیلیجنس MI6 کہتی ہے کہ نہیں اس کو فی الحال چھوڑ دیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی واضح مثال ہے کہ جہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی واضح کیس، ایک ایسا کیس جس میں کوئی شک و شبہ کوئی نہیں، وہ برطانوی عدالت نے اس کو آزاد کرا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ لازماً اس اثناء میں کراچی میں کچھ نہ کچھ ٹینٹیکلز MQM کے دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہوں گے۔ لازماً الطاف حسین نے کچھ دیکھ کے ان سے پرومسز کیے ہوں گے کہ میں دوبارہ اس اہل ہو گیا ہوں کہ میں کاروائیاں کروا سکوں وہاں پہ، اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس شرط پہ اس کو، ہو سکتا ہے الطاف حسین نے شرط رکھی ہو کہ میں اپنے وعدوں پہ پورا اتروں گا، کراچی میں حالات خراب کروں گا یا سندھ میں کرواؤں گا، لیکن میرا پہلے مقدمہ ختم کیا جائے، مجھے پیسہ دیا جائے۔ سو یہ شرائط دونوں طرف سے طے ہوئی ہوں گی، اور اس کی موجودگی میں ان شرائط کی موجودگی میں یہ معاملہ طے پایا ہوگا، اور بالآخر الطاف حسین کی رہائی ہو گئی۔ اب سب سے بڑا جو کنسرن ہے اس وقت یہاں پہ خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ سے تو کسی خیر کی توقع نہیں۔ آپ بے شک اس کے بعد کوئی اور کیس لے لیں، آپ بالکل تحقیقات کر لیں کسی واقعے کی، یہاں پہ قتل و غارت کا کوئی واقعہ اور اس میں ملوث آپ کو پتہ لگ جائے کہ الطاف حسین ہے، شواہد وہاں پہ دے دیں تو سزا تو وہاں نہیں ہوگی، وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے مقدمہ لٹکا کے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کیا آنے والے دنوں میں کراچی میں حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ کراچی کی آبادی بے پناہ بڑھ چکی ہے، کراچی میں مضافاتی علاقے بے شمار بن چکے ہیں، کراچی میں کوئی جرم کر کے بھاگ دوڑ کر کے چھپ جائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اور جو ان کے لوگ بھاگے ہوئے تھے، کوئی ساؤتھ افریقہ، کوئی اور ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک وقت میں رینجرز نے بڑا ایفیکٹو آپریشن کیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آج رینجرز کو آپ نے بالکل ایک طرف پھینکا ہوا ہے، نتیجہ یہ کہ رینجرز ایفیکٹو نہیں ہے، وہ کوئی کام کر ہی نہیں رہے، اور باقی نظام تو ہمارے سارے ملک کا ڈھیلا ہے، اسی طرح ہے۔ سو اس بات پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں سی پیک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے، وہاں اس کا فوکس ہماری اکانومی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کراچی میں بھی ہمیشہ یہ کرواتا رہا دہشت گردی۔ اور سی پیک والا قصے کے تو ابھی 2-3 بہت بڑے حملے، وہ اس کی یادیں تازہ ہیں۔ کراچی میں کچھ امن تھا جو کہ کبھی بھارت کو ہضم نہیں ہو سکتا، لہٰذا الطاف حسین ہمارے دشمنوں کی گیم کھیلنے کے لیے پھر میدان میں آ گیا۔ یہی وہ وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے اس کو رہائی ملی، ورنہ یہ مقدمہ بڑا واضح، بڑا صاف ستھرا مقدمہ تھا۔ میری ریکویسٹ ہوگی، میری اپنی اپیل ہوگی ارباب اختیار سے، سندھ حکومت سے، عوام سے، کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے مضبوط ارادے لے کے مضبوط قدموں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے، بڑی محنت کے ساتھ امن آیا تھا۔ اس امن کو بچانے کے لیے آپ نے تمام ان دہشت گردوں کا، ان ٹارگٹ کلرز کا، اور ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کے بارے میں حکومت کو، اداروں کو اطلاع پہنچانی ہے، تاکہ یہ ظلم جو دوبارہ وہاں شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ان غلیظ لوگوں کے ارادے دوبارہ ان کو بلاک کیا جا سکے، یہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکیں۔ امن پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستانیوں کا حق ہے۔ چند شرپسند لوگ اگر اس کو تباہ کرنا چاہیں تو ہمارا فرض ہے، اور ہمیں مل کے
ان کے ارادوں کو خاک میں ملانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔